Subscribe Musicraft for more original content. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان بن عفان کے غلام حضرت ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ پر اتنی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے نہیں روتے اور قبر پر اتنا روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخری سفر کی پہلی منزل ہے. اگر اس پہلی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے تو سمجھو بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس پہلی منزل سے ناکامی کے ساتھ گزرے تو بعد کی آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں جتنے ہولناک منظر دیکھے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ ہولناک منظر قبر کا ہے. میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو جنت تفویض کی تو جنت میں زندگی گزارنے کے لیے سعادت اور فلاح کا ایک ہی راستہ بتایا اور تاکید کی کہ اس راستے پر چل کر تم کامیاب رہ سکتے ہو، اور اگر تم اس راستے سے ادھر ادھر ہو گئے تو یاد رکھو اپنے آپ پر ظلم کرو گے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے اولاد آدم کو ایک ایسی سیدھی سادی جانی بوجھی راہ بتا دی جس کا یقین قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابن آدم کو اس راہ پر چلنے کی تلقین کیوں فرمائی؟ صرف اس لیے کہ اس سیدھے راستے پر چل کر ان کا شمار انعام یافتہ انسانوں میں ہو، وہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق قرار نہ دیے جائیں اور گمراہوں میں ان کی گنتی نہ ہو. اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی زمانہ، کوئی فرد ہو، لیکن انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ زندگی کے دو راستے یہاں صاف موجود ہیں، ایک راہ کامیاب انسانوں کی اور دوسری ناکام انسانوں کی. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا نے اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے ہٹ کر قدم اٹھایا تو اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق قرار دیے گئے اور آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں پھینک دیے گئے. دنیا بھر کی مشکلوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوئے، آخر رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اس نے اولین ناکام انسانوں کو کامیاب ہونے کی دعا سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم بتائے ہوئے راستے سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرو گے اور تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. لہٰذا دعا میں بھی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس ظلم سے باہر آؤں. اے اللہ، تو مجھے ظلم سے نجات دلا، اگر تو نے نجات نہیں دی تو میں زندگی بھر گھاٹے میں رہوں گا. بندہ دعا مانگتا ہے، مدعا قبول ہوتا ہے، ظلم سے نجات ملتی ہے، زمین کی خلافت عطا ہوتی ہے، زندگی گزارنے اور زندگی بتانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینت سے ہی انسان کو وہ راہ بتا دی جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس حقیقت کو جان لینے کے بعد آئیے دوسری حقیقت کا علم حاصل کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے ہیں. شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا. شیطان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ جو بندے میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو میرے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جائیں گے وہ تیرے مکر و فریب کے جال میں پھنس کر اپنے آپ پر ظلم کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اہدنا الصراط المستقیم کے ایک جامع دعا سکھائی تاکہ وہ ہر روز دن میں 5 وقت اس دعا کے ذریعے اللہ سے راہ راست پر چلنے کی ہدایت کی دعا مانگتا رہے، تاکہ وہ شیطان کے ہٹ کنڈوں سے بچا رہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ سکے، نفس کے شر سے محفوظ رہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں اس کا شمار نہ ہو.
ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتلی زمین پر شہادت کی انگلی سے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں بائیں آڑے ٹیڑھے خط کھینچے، پھر سیدھے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے ٹیڑھے خطوط پگڈنڈی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک پگڈنڈی کی طرف کوئی نہ کوئی شیطان بلا رہا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ساتھ کامیاب زندگی گزارنے کا گڑ بھی سکھایا اور اسے صراط مستقیم سے تعبیر کیا۔ اب اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو۔ یاد رکھو اگر راستہ بھٹک گئے تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، نفسانی خواہشات کے چکر میں پھنس جاؤ گے، نتیجے میں مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، دکھ، درد، رنج و غم تمہارے حصے میں آئے گا، اور آنے والی دنیا میں بھی اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب عظیم کے مستحق قرار دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم وہ پہلے انسان ہیں جو آسمان سے زمین پر اتارے گئے۔ اس آب و گل کی دنیا میں آنے کے بعد آپ نے زندگی میں بے شمار اونچ نیچ دیکھے، وہی الہی کے مطابق زندگی کے دن پورے کیے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بعد بنی نوع انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں وجود لینا پڑتا ہے۔ شکم مادر میں مختلف مرحلوں سے گزر کر جب اس کا وجود مکمل ہو جاتا ہے تب وہ اس دنیا کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور آنکھیں کھول کر اس کی وسعت کو ناپنے اور تولنے کی کوشش میں ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے۔ اسی طرح روز آخرت میں حشر کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اسے زمین کے پیٹ میں وجود لینا پڑتا ہے اور وہاں پر مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد مالک یوم الدین کے روبرو پیش ہونا پڑتا ہے۔ قبر زمین کا پیٹ ہے اور آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آخری سفر کی پہلی منزل اس آڈیو کیسٹ میں آپ قبر کی تفصیلات سن چکے ہیں۔ آئیے آج کی اس تقریر کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ قبر ہم سے، آپ سے، سب سے کیا کہتی ہے۔ تقریباً ہر شخص قبرستان جاتا ہے، بعض لوگ تو پابندی سے جاتے ہیں، مگر لوٹتے وقت جو اثرات دلوں پر منعکس ہونے چاہیے ان اثرات کو لیے بغیر لوٹ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر جو کچھ کہتی ہے ہم آپ اسے سن نہیں پاتے۔ اگر باطن کے کان قبر کی آواز سن سکتے تو یقیناً ہم سب کی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کیا کہتی ہے ہمارے کان اس کو سننے سے قاصر ہیں یا پھر سنی انسنی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، سگریٹ پھونکتے ہیں، پان تھوکتے ہیں، دور حاضرہ کی سیاست پر، حکومت کی پالیسیوں پر، بڑھتی ہوئی مہنگائی پر، کاروبار کے نفع و نقصان پر، دوست احباب کے ناروا سلوک پر، رشتہ داروں کی طوطا چشمی پر، پڑوسیوں کی نازیبا حرکتوں پر، ٹرسٹ کی گھپلہ بازیوں پر، ٹرسٹیوں کی ہٹلر شاہی پر بے لاگ تبصرہ کرتے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم آپس کی بات چیت میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ قبر کی آواز اس میں گم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے ہم سن نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قبرستان جانے کے باوجود نہ ہم عبرت حاصل کرتے ہیں نہ ہمارے دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے، مگر قبرستان سے لوٹتے وقت نہ ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے اور نہ آخرت۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہمارے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی ہے اور ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ جانتے ہو قبرستان سے لوٹتے وقت قبر آپ سے، ہم سے، سب سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اے غافل بندے، آج تو یہاں سے لوٹ کر جا رہا ہے، تیرے پاس تیری اپنی زندگی ہے، دنیا میں رہنے کی مہلت ہے، اس لیے باقی زندگی کو اچھے اعمال سے، نیک اعمال سے سنوارنے کی کوشش میں لگ جا۔ اس لیے کہ آج یہاں سے تو جس دنیا میں پلٹ کر جا رہا ہے وہ عارضی دنیا ہے، رہنے کا غیر مستقل ٹھکانہ ہے، تجھے وہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ جس طرح آج تو اپنے ایک ساتھی کو یہاں لا کر میرے سپرد کر گیا ویسے ہی کل تیرے ساتھی تجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائیں گے اور تجھ کو میرے حوالے کر کے اس طرح لوٹ جائیں گے جس طرح تو آج یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ اس وقت وہ مہلت ختم ہو جائے گی جو تجھے حاصل ہے، وقت تھم جائے گا اور تو چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت تو دنیا میں واپس جانے کی مہلت مانگے گا مگر تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے آج یہاں سے واپس جا رہا ہے تو یہ جان کر واپس لوٹ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے قبر کے ثواب اور عذاب سے گزرنا ہے اور قیامت کے روز مالک یوم الدین کے روبرو اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دینا ہے۔ نیک اعمال کی جزا پانی ہے اور بد اعمالی کی سزا بھگتنی ہے۔ اے غافل بندے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تو یہاں سے جس دنیا میں لوٹ کر جا رہا ہے وہاں کتنے سال، کتنے ماہ، کتنے ہفتے، کتنے دن اور کتنے گھنٹے زندہ رہے گا۔
ہو سکتا ہے یہاں سے لوٹنے کے فوراً بعد تیرے ساتھی تجھ کو میرے حوالے کرنے یہاں آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھے نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ مہلت مل جائے۔ اس لیے دنیا کے مکر و فریب میں پھنس کر عیش و آرام کو اپنی زندگی مت سمجھ، بلکہ قبر میں پیش آنے والے حالات کو خوف کھا کر اس کے لیے کچھ سامان کر، کچھ انتظام کر، تاکہ مٹی کے اس گھر میں تجھے راحت و سکون میسر آئے۔ ورنہ یاد رکھ، یہ قبر تیرے لیے اتنی تنگ ہو جائے گی کہ تیری ہڈیاں پسلیاں یہاں سے وہاں نکل پڑیں گی اور تو ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا۔ اس وقت تیری چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا اور تیری مدد کرنے والوں میں بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر قبر میں صرف تیرے نیک اعمال، تیری نیکیاں تیرا ساتھ دیں گی، وہی تیرے لیے مشکل کشا ثابت ہوں گی، وہی تیری مددگار ثابت ہوں گی۔ اے غافل بندے، تو اپنے آپ سے کتنا غافل ہے کہ آج تجھے یہ تک نہیں معلوم کہ جس بستر استراحت پر تو رات گزارنے جا رہا ہے، اسی بستر پر کل تیری آنکھیں صبح کا اجالا دیکھنے کے لیے کھل بھی نہیں پائیں گی۔ اے غافل بندے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آج تو جس مقام پر، جس جگہ پر سانس لے رہا ہے، کل اسی جگہ اسی مقام پر تیرا سانس اکھڑنے والا ہے، یا کسی دوسری سرزمین پر تیری موت واقع ہونے والی ہے اور تیسری جگہ تجھے دفن کیا جانے والا ہے۔ غرض تجھے نہ تیری زندگی کا علم ہے نہ موت کا، اس لیے یہاں سے جا کر پہلے کی طرح دنیاوی مال و اسباب، بیوی بچوں کے درمیان اللہ کی یاد سے غافل مت ہو۔ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اپنی موت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، پھر اسے نہ قبر یاد آتی ہے نہ آخرت یاد آتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کے برعکس جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا وہ اپنی موت سے بھی غافل نہیں رہتا، قبر ہمہ وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ چلتے پھرتے سوتے جاگتے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کا عذاب اس کے سر پر مسلط ہے۔ بس ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے لوٹنے کے بعد اللہ کی یاد سے غفلت مت برت۔ اس کی یاد تجھ کو سب کچھ یاد دلاتی رہے گی اور اس کی یاد سے غفلت سب کچھ بھلا دے گی۔ قبر کہتی ہے، اے غافل بندے، آج تو جس پکے مکان میں رہتا ہے اسے ہر وقت صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سجاوٹ پر خرچ کرتا ہے، جھینگر، چھپکلی، چونٹی اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے گھر کو پاک و صاف رکھنے کے لیے دوائیں چھاٹتا ہے تاکہ ان کی گزن سے تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مگر تجھے معلوم نہیں کہ جب اس مٹی کے گھر میں، جب اس قبر میں تجھے سلا دیا جائے گا، اس وقت وہاں نہ نرم نرم گدے ہوں گے، نہ سرہانے تکیا ہوگا، نہ بغل میں تکیا ہوگا، نہ دو ٹانگوں کے بیچ میں تکیا ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا۔ مٹی کے بستر پر نہ چادر بچھی ہوگی نہ غلاف بچھا ہوگا۔ یار لوگ جب منو مٹی کے نیچے بے حس جسم کو دبا کر واپس لوٹیں گے تو مٹی کے اس گھر میں چونٹیاں بھی ہوں گی، کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور نہ جانے کون کون سے حشرات الارض ہوں گے جو تیرے جسم سے چمٹ جائیں گے اور تجھے کاٹنے، نوچنے اور ڈسنے لگ جائیں گے۔ اس وقت تجھ میں اتنی سکت نہیں ہوگی کہ انہیں اپنے جسم سے الگ کر سکے۔ کیسی بیچارگی ہوگی، کتنی مجبوری ہوگی۔ وہی دو ہاتھ ہوں گے جن سے دنیا میں منو وزن اٹھایا تھا، کتنوں کی گردنیں ماری تھیں، کتنوں کا حق دبایا تھا، کتنوں پر ظلم توڑا تھا، مگر قبر میں ان طاقتور مضبوط فولادی ہاتھوں کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے جسم پر سے ایک حقیر چونٹی کو بھی ہٹانے کی سکت اپنے آپ میں نہیں پائیں گے۔ چونٹی کہے گی، کیوں؟ انہی ہاتھوں کی انگلیوں سے دنیا میں ہمیں مسئلہ کرتا تھا نا، آج وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ دنیا میں جن پیروں کی طاقت سے کچلنے کا تجھ کو زوم تھا، قبر میں ان پیروں کی بے حسی کا یہ عالم ہوگا کہ دونوں پیروں کے پاس کاٹنے، نوچنے، ڈسنے والے حشرات الارض ہوں گے، مگر تیرے دونوں پیر ان کو کچلنے سے قاصر ہوں گے۔ حشرات الارض کہیں گے، دنیا میں انہی پیروں سے ٹھوکر مارا کرتا تھا اور کچلا کرتا تھا، آج وہ زور کہاں چلا گیا؟ تجھ کو جس خوبصورت جسم پر ناز تھا، جس کے ڈیل ڈول اور جسامت پر تو فخر کرتا تھا اور سینہ تان کر چلتا تھا، جس سر کو غرور اور گھمنڈ سے تو اونچا کر کے چلتا تھا، اور جو گردن دنیا میں ہمیشہ لکڑی اور تنی رہتی تھی، جس ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، جن کانوں سے سنی انسنی کرتا تھا، زبان کی شعلہ بیانی پر جو ناز تھا، آج وہ سب مٹی میں مل گیا ہے، اور مٹی ان سب کو اس طرح کھا رہی ہے کہ آنکھوں میں گہرے کھٹ پڑ گئے ہیں، جسم کا گوشت اب پوست مٹی میں گل سڑ گیا ہے، اور اب ہڈیوں کے خوفناک ڈھانچوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ نہ حسن باقی ہے، نہ جسامت باقی ہے، نہ ڈیل ڈول قائم ہے، نہ گھمنڈ ہے، نہ غرور ہے، نہ تمکنت ہے، نہ کڑپھوں ہے، سب مٹی میں مل گیا ہے، سب خاک ہو گیا ہے، سب کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن گیا ہے اور مٹی میں گل سڑ گیا ہے۔
اللہ کا بندہ جب قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے غافل بندے، غفلت سے بیدار ہو، جو علم تجھ کو حاصل نہیں اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جا، تاکہ تجھے معلوم ہو کہ انسان کو آسمان و زمین سے کھینچ کر اس مٹی کی طرف لایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے کہ اے بندو، تم کو اسی زمین سے پیدا کیا گیا ہے، مرنے کے بعد تم کو اسی مٹی میں لوٹا دیا جائے گا۔ اے بے خبر بندے، کسی کو دفن کرتے وقت قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے جب تم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کہتا ہے تو شاید تو اس حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے کہ ایک روز تجھے بھی اسی مانند اس مٹی میں لوٹا دیا جائے گا جس مٹی سے تجھ کو پیدا کیا گیا تھا۔ کیونکہ اگر تو اس حقیقت سے واقف ہوتا تو یہاں سے لوٹنے کے بعد اس دائمی گھر میں رہنے بسنے کی تیاری میں جٹ جاتا، مگر تو نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد جب تو یہاں سے اپنی دنیا میں واپس ہوا تو اپنی دنیا کو جنت سمجھ کر اس کی لذات میں گم ہو گیا، جبکہ ایک سچا اور حقیقی مومن دنیا کو ایک قید خانہ تصور کرتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو اس قید خانے سے آزاد ہو جاتا ہے اور میری گود میں امن و سکون کی نیند سوتا ہے، اور قیامت کے روز اس پرسکون نیند سے بیدار ہو کر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ مگر جو بندے غافل اور بے خبر ہوتے ہیں، اس دنیا کو جنت جان کر اس میں آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں، وہ موت کے بعد قبر میں قید کر لیے جاتے ہیں، تنہائی کے گھر میں، غربت کے گھر میں، وحشت کے گھر میں، کیڑے مکوڑوں کے گھر میں قید کر لیے جاتے ہیں، اور قید خانے میں قیدی کو جو سزا دی جاتی ہے قبر میں ان کو وہی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ جرم جتنا سنگین ہوتا ہے سزا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، اور جرم سنگین نہیں ہوتا تو سزا بھی سخت نہیں ہوتی۔ اے غافل بندے، اے بے خبر بندے، میں تجھے بتاؤں کہ گناہگار بندوں کو جب میرے سپرد کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، غور سے سن اور عبرت حاصل کر۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے پاس سے گزرے، ایک قبر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ سجدے میں گر پڑے اور بہت روئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ انور پرسکون تھا، مطمئن تھا، مسرور تھا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، ضرور کوئی خاص وجہ ہے کہ پہلے آپ بے چین اور غمگین ہو اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کے بعد خوش ہیں، فرحاں اور شاداں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کے مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا، قبر میں اس کے اوپر اور اس کے نیچے آگ ہی آگ تھی، اور اس آگ میں وہ جل بھن رہا تھا۔ جب اس نے مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو آواز دی اور درخواست کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشائش کے لیے دعا کروں۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور میں نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے بخش دیا، اب وہ پرسکون ہے۔ اس کے سکون کو محسوس کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ دوسرے صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ اسے کس گناہ کی سزا دی جا رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وہ فحش گو تھا، بد زبان تھا، بد کلام تھا، زبان سے برے کلمات ادا کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا تھا۔ وہ لوگ جو بات بات پر گالی بکتے ہیں، گالی جن کا تکیہ کلام ہے، بات چیت کے دوران گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس سزا سے عبرت حاصل کریں اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے مشہور بزرگ تھے۔ ایک روز ایک کفن چور آپ کے پاس آیا، وہ بہت ہی غمگین اور اداس تھا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ گناہگار سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 5 واقعات آپ کو سنائے، لیجئے ان واقعات کو آپ بھی غور سے سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ ایک روز اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مردے کی حالت کو دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ مردے کا منہ قبلے کی سمت سے پھیر دیا گیا تھا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کفن چور بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، بھاگنے سے پہلے اس مردے سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تجھ پر یہ عذاب کس لیے مسلط کیا گیا ہے؟ آواز سن کر اس کی گھگی بن گئی اور اس نے جواب دیا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ جواب میں غیب سے آواز آئی، یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا۔ نماز سے جی چرانے والے اس روایت سے سبق حاصل کریں۔ اسی کفن چور نے دوسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی نیت سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردے کا منہ سور کی طرح ہو گیا ہے، اس کے گلے میں توق ہے اور اسے بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، بھاگ کیوں رہا ہے؟ مردے سے پوچھتا کیوں نہیں کہ تجھے کس گناہ کی سزا دی جاتی ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔
غیب سے آواز آئی تو سن، یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا تھا۔ وہ لوگ جو غم غلط کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، جو شوق کے لیے شراب پیتے ہیں، جو فیشن کے طور پر شراب پیتے ہیں، وہ لوگ اس روایت سے عبرت حاصل کریں، وہ یہ جان لیں کہ قبر میں سزا کے طور پر انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور وہ قیامت تک اس میں جکڑے رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی عبرت حاصل کریں جو شراب کا دھندا کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں اور شراب خانے چلاتے ہیں۔ اس گناہ کے لیے قبر میں عذاب تیار ہے اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کفن چور نے تیسرا واقعہ بیان کیا کہ جب اس نے کفن چرانے کی غرض سے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ دم دبا کر بھاگنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، وجہ جانے بنا بھاگ رہا ہے، پوچھے گا نہیں کہ یہ کس عمل کی سزا ہے؟ کفن چور نے جواب دیا، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ غیب سے آواز آئی، یہ دوسروں کا مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ آج کسی کا مال دبانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے بلکہ کاروبار کا جز سمجھتے ہیں۔ کیا وہ اس روایت سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں؟ کفن چور نے اپنی زندگی کا چوتھا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب کفن چوری کرنے کے لیے میں نے چوتھی قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور عذاب کے فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ کفن چور یہ بھیانک منظر دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹا۔ غیب سے آواز آئی، کیوں بھاگ رہا ہے؟ جاننا نہیں چاہے گا کہ اسے کس سنگین جرم کی یہ خوفناک سزا دی جا رہی ہے؟ کفن چور نے جواب دیا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ مردے سے کچھ پوچھ سکوں۔ غیب سے آواز آئی، تو جان لے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ عدالتوں میں قسمیں کھا کر جھوٹی گواہی دینے والے لوگ اور وہ قانون کے رکھوالے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں زمین آسمان کے خلا میں ملا دیتے ہیں، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کیونکہ وہاں کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ اسی کفن چور نے اپنی زندگی کا پانچواں اور آخری واقعہ بیان کیا کہ پانچویں بار جب کفن چرانے کی نیت سے اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے آگ کے ستون سے باندھ رکھا ہے اور آگ کے چابک سے اسے مار رہے ہیں اور وہ درد و تکلیف سے چیختا جا رہا ہے۔ کفن چور کے پسینے چھوٹ گئے اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ بھاگنے لگا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ جاتے جاتے مردے سے پوچھتے ہوئے جا کہ اسے کس لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ کفن چور نے کہا، مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، دنیا میں تاش کھیلتا تھا، شطرنج کھیلتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھیلوں سے منع فرمایا تھا۔ ان واقعات کو دیکھ کر کفن چور نے توبہ کی اور تائب ہو گیا۔ ان عبرت انگیز واقعات کے بعد آئیے دوسرے چند واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو شخص نے قبر کے اندر سے اپنے بھائی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، آہ میرے بھائی۔ بھائی کی آواز سن کر اس نے قبر کھودنا شروع کی۔ غیب سے آواز آئی، قبر مت کھود، چنانچہ اس شخص نے مٹی برابر کر دی۔ دوسری بار وہی آواز آئی، اس نے پھر سے قبر کھودنے کا کام شروع کیا، مگر اس بار پھر غیب سے ندا آئی، ایسا مت کر۔ اس نے دوسری بار میں مٹی برابر کر دی۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ آخر میں جب وہ قبر کی مٹی برابر کر کے جانے لگا تو اس کے کانوں میں درد بھری، دل کو تڑپا دینے والی آواز آئی، آہ میرے بھائی۔ اس بار کی آواز سن کر اس نے عہد کیا کہ وہ ضرور قبر کھود کر بھائی کو دیکھے گا، لہٰذا غیب سے آواز آتی گئی کہ ایسا مت کر، قبر مت کھود، مگر وہ انجام سے بے پرواہ قبر کھودنے میں لگ گیا۔ جب ساری مٹی نکل چکی تو اس نے کیا دیکھا کہ بھائی کے گلے میں آگ کا توق تھا۔ اس نے توق کاٹنا چاہا تو اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کر گر گئیں۔ ابن جوزی کی روایت ہے کہ ابو سنان نے اس شخص کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان میں انگلیاں نہیں تھیں اور جلنے کے داغ موجود تھے۔ تاریخ ابن فارس کا واقعہ ہے کہ 590 ہجری میں شہر بغداد کے ایک مقام تل احمر کے مقام پر ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا۔ گوشت گل سڑ گیا تھا اور صرف ہڈیوں کا پنجرا باقی تھا۔ اس مردے کی یہ حالت تھی کہ اس کے دونوں ہاتھوں پیروں میں لوہے کے پترے ٹھکے ہوئے تھے اور 2 میخیں ٹھکی ہوئی تھیں، ایک ناک میں اور ایک پیشانی میں۔ بڑی خوفناک صورت میں وہ مردہ قبر سے باہر آ گیا تھا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کوفہ کی خندق کھودی تو وہاں جتنے مردے دفن تھے ان کے وارثوں کو بلایا اور ان کی موجودگی میں انہیں دوسری جگہ دفن کیا۔ اسی دوران ایک نوجوان کی لاش ملی جو اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے نوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر خودکشی کی تھی، اس لیے اسے یہ سزا دی جا رہی تھی۔ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کا شوہر اسے دفن کر کے گھر لوٹا تو اسے یاد آیا کہ قبر میں اس کا رومال رہ گیا ہے اور اس رومال میں روپے ہیں۔
چنانچہ اس نے ایک فقیہ کو اپنے ساتھ لیا اور قبرستان گیا۔ فقیہ قبر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور شوہر نے قبر کھودنے کا کام شروع کیا۔ قبر کھودنے کے بعد شوہر کیا دیکھتا ہے کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور سر کے بالوں سے ہاتھ اور پیر کی مشکیں کسی ہوئی ہیں۔ اس نے مشکیں کھولنا چاہی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر میں زور لگا کر توڑنے کی کوشش کی تو وہ اپنی مردہ بیوی کے ساتھ زمین میں دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ دونوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ فقیہ شہر جو قبر کے کنارے بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے بے ہوش ہو گئے۔ 24 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بادشاہ وقت کو سنایا۔ بادشاہ نے مشہور عالم دین ابن دقیق العید کو طلب کیا، انہوں نے ماجرا سنا اور بتایا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ایک قبر کھودی گئی، کھودنے والا کیا دیکھتا ہے کہ مردے کے سارے جسم میں میخیں ٹھکی ہوئی ہیں، ایک بڑی میخ اس کے سر میں اور دوسری اس کے پیروں میں ٹھونک دی گئی تھی۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی کم عمر تھا، اس وقت اپنے والد مرحوم کی خبر گیری، دعا اور قرات کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں نماز فجر کے بعد قبرستان گیا۔ میں قبر پر بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، میرے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اچانک میں نے کراہنے کی آواز سنی، ایسی سخت آواز کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ قبر پکی تھی، میں نے اس پر اپنے کان لگائے تو احساس ہوا کہ صاحب قبر تکلیف اور اذیت کی وجہ سے کراہ رہا ہے۔ کراہنے کی آواز سے دل کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب سورج نکلنے کا وقت ہوا تو کراہنے کی آواز کم ہو گئی۔ اسی دوران وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسے شخص کی قبر ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بڑا نمازی اور عبادت گزار تھا، کم سخن تھا، بہت کم بولتا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ سن کر بہت پریشانی ہوئی کہ ایسا عبادت گزار شخص اور اس کے لیے عذاب، آخر اس عذاب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے بستی میں جا کر اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ اپنے وقت کا تاجر تھا۔ شیطان نے اس کو ورغلایا کہ اگر تو لوگوں سے سود لے گا تو تیرے سرمایہ میں اضافہ ہوگا۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے سود لینا شروع کیا، بس اسی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ ابن حجر مکی دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام عبد الباسط تھا۔ وہ شہر کے قاضی کا چپراسی تھا، بہت غریب اور مفلوک الحال تھا۔ اپنی غربت سے تنگ آ کر اس نے ناجائز ذریعوں سے روپیہ بٹورنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر کبیر بن گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر ذرا سے کھل گئی۔ ہم نے اس میں سے جھانک کر دیکھا تو ایک زنجیر کے ذریعے ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے باندھ دیا گیا ہے۔ ہم نے مٹی کے ذریعے قبر کو بند کر دیا اور عبرت حاصل کر کے گھر لوٹے۔ قبر آپ سے، ہم سے، سب سے کہتی ہے کہ یہ ہیں وہ سزائیں جو بدعمالی کے طور پر دی جاتی ہیں، یہ ہے وہ گناہوں کا عذاب جو قبر میں مسلط کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ناقابل برداشت تکالیف جن سے قبر میں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو آگ کا تندور کہا۔ حضرت یزید رقاشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس وقت اعمال مردے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں، اب تو اس گڑھے میں تنہا پڑا ہوا ہے، تیرے دوست، تیرے رشتہ دار، تیرے گھر والے سب تجھ سے جدا ہو گئے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، صرف میں اور صرف میں تیرے ساتھ ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت یزید رقاشی رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اعمال نیک ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کے اعمال بد ہیں، جن کے اعمال برے ہیں۔ قبر اپنے گھر آنے والوں سے کہتی ہے اے غافل بندے، میں گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے آگ کا تندور ہوں، دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ دنیا میں جو لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی گلوچ سے بات چیت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، زمین میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، نفرت کے بیج بوتے ہیں، عداوت سے جدائی کی دیوار کھڑی کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، توہ میں لگے رہتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ناحق خون بہاتے ہیں، ظلم
توڑتے ہیں، اللہ نے جن کو حرام ٹھہرایا ہے ان کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں، اور اللہ نے جن کو حلال کیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، نماز سے جی چراتے ہیں، صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روزے کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، بیوی شوہر کی اطاعت سے باہر آ جاتی ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی برتتا ہے، ماں بچے کو اپنا دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے۔ غرض یہ تمام امور سزا کے مستحق ہیں، اور ہر عمل کی الگ الگ سزا ہے، جو عمل جتنا زیادہ سنگین ہوگا سزا بھی اتنی ہی سنگین ہوگی۔ پڑوسیوں کو ناحق ستانا، انہیں تکلیف دینا، یتیم و بیواؤں کا حق مارنا، حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، گاہک کو ٹھگنا، ان میں سے ہر عمل کی سزا ہے۔ صحیح نماز ادا نہیں کرنا، نماز میں دھیان نہیں دینا، اکتاہٹ اور بیزاری کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ سوچ کر نماز پڑھنا کہ فرض ہے کہ کسی بھی طرح ادا کر لو، غرض ناقص نماز کی بھی سزا ہے۔ اسی طرح ہر وہ عبادت جو دکھاوے کے لیے کی جائے یا جس میں کوئی غرض شامل ہو جو صرف اللہ اور اللہ کے لیے نہ ہو، ایسی عبادت کے لیے بھی سزا ہے۔ مثلا کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ لوگ اسے نیک، پارسا اور دیندار سمجھیں، اور کوئی اس لیے راتوں کو جاگتا ہے کہ وہ دوسروں پر تاثر قائم کر کے ان سے اپنی غرض حاصل کر لے، تو اس طرح کی عبادت قبر میں عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی بہن میلے گندے علم کے ذریعے، سفلی علم کے ذریعے، جادو ٹونے کے ذریعے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیزوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ ان کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ ان کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے، نہ ان کی قربانی قبول ہوتی ہے، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے جو بھائی اور بہنیں اس کالے علم کے چکر میں پھنسے ہیں، ان سے عاجزانہ درخواست ہے وہ اس چکر سے باہر آئیں، کیونکہ ایسا کر کے وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں خراب کرتے ہیں۔ آج کل انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ دشمنی کے طور پر بدلہ لینے کے لیے یا راستے کا پتھر ہٹانے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح مارتا ہے گویا وہ انسان کو نہیں کسی حقیقی کیڑے کو مار رہا ہے۔ دہشت گردی کی وبا صرف ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ سیاسی غرض کے لیے انسانوں کو مشین گنوں سے بھون ڈالنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسان کا ناحق خون بہانے والے یہ نہیں جانتے کہ ناحق خون بہانا گناہ ہے، اس کے لیے بہت بڑا سخت عذاب ہے، قبر میں بھی اور دوزخ میں بھی۔ قتل کی ابتدا قابیل نے کی جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور اس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو ناحق جان سے مار دیا تھا۔ اب دنیا میں جتنے بھی خون ناحق ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے گردن پر ہوگا۔ عبداللہ نامی ایک شخص اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران انہوں نے ایک ندی پار کی اور ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ گاؤں میں چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ سفر کی وجہ سے پیاس کا غلبہ طاری ہوا۔ عبداللہ سے کہا گیا کہ وہ پانی ڈھونڈ لائے، لہٰذا پانی کی تلاش میں عبداللہ یہاں وہاں بھٹکنے لگا۔ اچانک وہ ایسی جگہ جا پہنچا جس کے کئی دروازے تھے اور سبھی دروازے بند تھے، البتہ ہوا کی آمد و رفت کی گنجائش تھی۔ عبداللہ نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں دیں، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس دوران دو نقاب پوش گھوڑ سوار اس کے پاس آئے۔ وہ سفید چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، تو اسی راستے پر آگے بڑھ، کچھ دور چلنے کے بعد ایک مقام پر تجھے حوض ملے گا، وہاں سے پانی حاصل کر لے، مگر وہاں جو کچھ دیکھے گا اس سے ڈرنا نہیں۔ عبداللہ نے ان شہ سواروں سے پوچھا، یہ بند دروازے کیا ہیں؟ ان شہ سواروں میں سے ایک نے جواب دیا، ان میں مردوں کی روحیں ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں شہ سوار نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عبداللہ نے ان کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک بڑا حوض دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ حوض کے اوپر ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پانی تک پہنچتے ہیں مگر پانی ان کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، میری پیاس بجھا دے۔ عبداللہ نے پانی کا پیالہ بھرا اور اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر عبداللہ کا ہاتھ اس لٹکے ہوئے آدمی تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ پیالہ لے کر آگے بڑھا، مگر اسے یہ محسوس ہوا جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ رکھا ہے۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ لٹکے ہوئے شخص نے کہا، اچھا ایسا کر، تیری پگڑی اتار، اسے پانی میں بھگو اور مجھ تک پھینک دے، میں اس کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھا لوں گا۔ عبداللہ نے سر سے پگڑی اتاری، اسے پانی میں خوب تر کیا، مگر جب پگڑی کو اس کی طرف پھینکنے گیا تو وہ ایسا نہیں کر سکا۔ تب عبداللہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، تجھ کو پانی پلانے اور تیری پیاس بجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ شاید اللہ کو منظور نہیں کہ تیرا سوکھا حلق تر ہو۔ آخر تو ہے کون اور تجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟
اس شخص نے جواب دیا میں آدم کا بیٹا قابیل ہوں، میں نے اپنے بھائی کا ناحق خون بہایا تھا، بس اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ جو لوگ اپنے فائدے کے لیے، روپے پیسوں کے لیے سپاری دے کر اور سپاری لے کر لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، وہ جان لیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ اسی سزا کے مستحق ہوں گے، بلکہ انہیں دوسری سزائیں بھی بھگتنی پڑیں گی۔ حضرت صدقہ بن خالد نے دمشق کے چند مشائخ سے ایک روایت بیان کی کہ دمشق کے چند مشائخ حج کو جا رہے تھے۔ سفر کے دوران ان کے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پاس کی آبادی میں سے ایک شخص سے کچھ دیر کے لیے کدال حاصل کی، اس سے قبر کھودی اور اپنے ساتھی کو سپرد خاک کیا۔ دفن کرنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ کدال قبر کے اندر ہی رکھی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی تاکہ کدال نکال لیں۔ جب قبر کھل گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ مردے کی گردن اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کدال کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر انہوں نے قبر کو مٹی سے پاٹ دیا، جس کی کدال تھی اس کو قیمت ادا کی اور حج کے لیے سفر جاری رکھا۔ جب حج سے واپس لوٹے تو اپنے مرحوم ساتھی کی بیوی کے پاس گئے، اس سے حال حقیقت معلوم کی اور پوچھا کہ آخر اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی اسے یہ سزا ملی۔ بیوہ نے جواب دیا میرا شوہر ایک ایسے شخص کے ہمراہ سفر کر رہا تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و متاع تھا۔ سفر کے دوران میرے شوہر کی نیت خراب ہو گئی، اس نے اپنے ہم سفر ساتھی کو دھوکے سے قتل کیا اور اس کے مال و متاع پر قابض ہو گیا، اور اسی مال سے وہ آپ کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ دیکھا آپ نے ناحق قتل کرنے کی سزا کتنی بھیانک ہے۔ عبداللہ بن زیاد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا سردار، جب عبداللہ بن زیاد قتل ہوا تو اس کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں سے میدان میں رکھا گیا۔ اچانک کہیں سے ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، تمام لوگ اس سانپ کے ڈر سے یہاں وہاں بھاگ گئے۔ وہ سانپ ناک کے نتنوں سے ان کے سروں میں داخل ہوتا اور کان کے سوراخوں میں سے باہر نکلتا، یا کان کے سوراخوں میں سے داخل ہوتا اور منہ کے راستے سے باہر آتا، یا منہ سے داخل ہوتا اور ناک کے نتنوں میں سے باہر آتا۔ اس طرح وہ سانپ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں میں یکے بعد دیگر داخل ہوتا گیا اور باہر نکلتا گیا اور پھر داخل ہوتا گیا۔ وہ بہت دیر تک ایسا کرتا رہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا، پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ یہ ہے ناحق قتل کرنے کا انجام۔ اب تک میں نے جتنے بھی قبر کے عذاب بیان کیے، آپ خواب میں بھی ان عذاب کی تکالیف کا احساس نہیں کر سکتے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی کو اس کی موت سے لے کر اب تک الٹا لٹکا دیا گیا ہے، کیا یہ تکلیف، یہ مصیبت کم ہے؟ ہم کو اور آپ کو صرف 1 گھنٹے کے لیے اگر الٹا لٹکا دیا جائے تو دن میں تارے نظر آنے لگ جائیں گے۔ اس پر دوہرا عذاب یہ کہ پانی سامنے ہے مگر پی نہیں سکتا، اس کی پیاس کا، اس کی تشنگی کا ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے فائدے کے لیے ناحق کسی کا خون مت بہاؤ۔ اس چند روزہ دنیا میں رہنے کے بعد جب قبر میں ڈال دیے جاؤ گے تو وہاں تمہیں اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ان حقائق کو جان لینے کے بعد میں اپنے بھائیوں سے ہاتھ باندھ کر التماس کرتا ہوں کہ انسانی خون سے ہولی کھیلنے کے تماشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، توبہ کریں، تائب ہو جائیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ کتاب الروح میں لکھا ہے کہ حافظ ابن قیم نے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچنا لازم ہے جن کے سبب بندہ عذاب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ قبر کے عذاب سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے تنہائی میں کچھ دیر بیٹھے اور دن بھر کے اعمال کا حساب و کتاب کرے کہ کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے بد اعمال کیے۔ نیک اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرے اور بد اعمال کے لیے توبہ کر کے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اور اس کے بعد سو جائے۔ دوسرے روز صبح اٹھے تو نیک اعمال کی جانب قدم بڑھائے، زندگی کو غنیمت جانے، جو کمی رہ گئی ہے اسے پوری کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ میں نے قبر کے تعلق سے جو عذاب آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں کسی کے جسم میں میخیں ٹھکی گئی تھیں، کسی کی مشقیں کسی گئی تھیں، کسی کو آگ کے ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہاں ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان سزاؤں سے مردوں کے بے جان جسموں کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ تو آئیے اس تعلق سے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ سو رہے ہیں، بے خبر سو رہے ہیں، اور اس گہری نیند میں آپ بھیانک خواب دیکھتے ہیں کہ خوفناک بلا تمہارے سینے پر بیٹھی ہے، اس نے اپنے دونوں دانت تمہارے حلق میں پیوست کر دیے ہیں، اب وہ تمہارا خون چوس رہی ہے۔ دھیان میں رکھو کہ یہ سب تم خواب میں دیکھ رہے ہو، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مگر خواب کی شدید ناقابل برداشت اذیت سے تم چیخ اٹھتے ہو، اور تمہاری چیخ کو سن کر تمہارے گھر والے گھبرا کر جاگ اٹھتے ہیں، اور جب وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار صاف نظر آتے ہیں، تمہاری پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ خواب کی اذیت ناک تکلیف نے تم کو کس طرح متاثر کیا۔
بس بالکل اسی طرح بے حس اور بے جان جسم قبر کے عذاب کو محسوس کریں گے جن کا ہمیں علم نہیں. بس اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو اس اذیتناک عذاب سے محفوظ رکھے. بندے کو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل بیان غور سے سنیے. ایک روز آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں نے آج کی رات عجیب و غریب کیفیات دیکھیں. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا، مگر ماں باپ کے ساتھ اس شخص کا حسن سلوک اور احسان موت کے آڑے آ گیا اور ملک الموت کو واپس لوٹا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کا عذاب آس پاس سے اس کو گھیر رہا تھا، اتنے میں اس کا وضو آگے آیا اور اس نے اسے عذاب کی قبر سے نجات دلائی. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو آن گھیرا تھا، لیکن نماز ان دونوں کے بیچ آ گئی اور اسے عذاب کے فرشتوں سے چھٹکارا دلایا. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکل پڑ رہی تھی، وہ جس حوض پر جاتا پیاسا واپس لوٹا دیا جاتا، چنانچہ اس کا روزہ اس کی مدد کو آیا اور اس کی پیاس بجھائی. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ وہ انبیاء کرام کے بنے ہوئے حلقوں کی طرف بڑھتا مگر واپس لوٹا دیا جاتا. ایسے موقع پر غسل جنابت اس کے ساتھ آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیا. میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہ شخص اس تاریکی کی وجہ سے حیران اور پریشان تھا کہ اتنے میں اس کا حج اور عمرہ اس کے پاس آیا، ان تاریکیوں کو چھانٹ دیا اور اس کو نور میں داخل کیا. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ اس سے بے رخی برتتے ہیں، چنانچہ اس کی رحمدلی کا عمل سامنے آتا ہے اور مومنوں سے سفارش کرتا ہے، لہذا تمام مومنین اس سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے آگ کے بڑھتے ہوئے شعلوں اور شراروں کو روکنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اچانک اس کا صدقہ اس کے سامنے آتا ہے اور آگ کے شعلوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کے ہر عضو کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے، مگر دین کی دعوت اور تبلیغ کا عمل آگے بڑھتا ہے، اسے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، چنانچہ اس کا حسن خلق سامنے آتا ہے، پردہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے برے اعمال نے ترازو کے بائیں پلڑے کو جھکا دیا ہے، چنانچہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے کا عمل آتا ہے اور ترازو کے دائیں پلڑے کو جھکا دیتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ترازو ہلکا پھلکا ہے. اس وقت اس کی وہ اولاد جو بچپن میں فوت ہو گئی تھی آتی ہے اور نیک اعمال کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے. میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا کہ اب گرا اور اب گرا، اتنے میں اللہ کے ڈرنے کا عمل آگے آتا ہے اور اسے جہنم کے کنارے سے دور کر دیتا ہے. میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا کہ اسے آگ میں جھونک دیا گیا تھا، مگر اتنے میں وہ آنسو آگے آتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے، جو آنسو اس نے اللہ کے خوف سے بہایا تھا. میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط پر کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے، چنانچہ اللہ کے ساتھ اس کا جو حسن ظن تھا وہ آگے آتا ہے اور اسے پل صراط پر پار کرا دیتا ہے. میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر کبھی چوتڑوں کے بل چلتا ہے اور کبھی گھٹنوں کے بل رینگتا ہے. اس دوران مجھ پر درود بھیجنے کا عمل سامنے آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے پل صراط سے گزار دیتا ہے. میں نے اپنی امت کے شخص کو دیکھا کہ جو جنت کے دروازوں سے پاس پہنچتا ہے تو اس پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اچانک کلمہ شہادت پڑھنے کا عمل سامنے آتا ہے، بند دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور اپنے عامل کو جنت میں داخل کروایا جاتا ہے. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، جو اپنے صفات میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی اور غفار بھی ہے، اسے بخشائش کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے. آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اور سچے دل سے اس کی جانب رجوع ہو جائیں تو مانگنے والے کو شان کئی عطا فرماتا ہے. بندے کو اس کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک نوجوان غمگین اور اداس حالت میں حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس سے رنج و غم کی وجہ پوچھی. اس نے جواب دیا، میں اپنے گناہ کی وجہ سے غمگین اور اداس ہوں. آپ نے پوچھا، تیرا گناہ آسمان و زمین سے زیادہ تو بڑا نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے. آپ نے پھر سوال کیا، تیرا گناہ عرش سے تو بڑا نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا گناہ عرش سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس جواب پر بزرگ نے پوچھا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ وہ نوجوان اس سوال پر خاموش ہو گیا.
اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بے پایاں بے قرار رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اس کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کے دروازے ہر پل ہر گھڑی کھلے رہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن میں اپنا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، اور یہ موقع اس وقت تک باقی رہے گا جب تک سورج مغرب سے نکلنے نہ لگے۔ اس روایت کا مطلب یہی ہے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہر دم کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں رہتے، ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کی رحمت کی تلاش ہے تو رات اور دن کے کسی بھی پل میں وہ سچے دل سے اس کی جانب رجوع ہو جائے، دل کی گہرائیوں سے رحمت کے دروازے پر دستک دے، یقیناً وہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ اس کی توبہ سچی ہو، جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے اسے دوسری بار نہ دہرانے کا عزم کر لے، اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کی رحمت تو بندے کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محمد آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بے شک وہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص احکام خداوندی پر عمل پیرا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، تو اپنے اعمال پر اترائے نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوا تو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے اوامر پر چل کر اور نواہی سے بچ کر اگر کوئی شخص نجات پا سکتا ہے تو وہ یقیناً نبی اکرم صاحب جود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوتی۔ لیکن آپ نے بھی اپنی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے متمنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی نجات نہیں پا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نجات نہیں پا سکتا، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے ڈھانپ لے گا۔ توبہ کے تعلق سے یہ بات چل نکلی ہے تو ایک خاص بات گوش گزار کرا دوں کہ اگر آپ کی نظروں میں کوئی شخص برا ہے، گناہگار ہے، پہلے تو اسے گناہگار مت سمجھیے، برا مت جانیے۔ دوسری بات یہ کہ اسے گناہگار اور بدکار جان کر اس کا مذاق مت اڑائیے، اس کی تضحیک مت کیجیے، اسے حقیر اور ذلیل مت کیجیے، بلکہ اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیے کہ اے اللہ تو اسے ہدایت نصیب فرما، اے اللہ تو اسے راہ راست پر لے آ، اے اللہ تو اسے نیک اور صالح بنا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی دعا کے طفیل اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، مرنے سے پہلے اسے توبہ نصیب ہو اور وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو۔ قبر میں ہر مردے سے سوال جواب ہوگا، مردے کے پاس سوال جواب کرنے کے لیے دو فرشتے آئیں گے، منکر نکیر ان کا نام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قبر میں تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے۔ منکر نکیر کے معنی ہے انجان مخلوق، کیونکہ ان کی شکل و صورت نہ آدمیوں جیسی ہوگی اور نہ فرشتوں جیسی ہوگی، نہ وہ دنیا کی دوسری مخلوق کے مشابہ ہوں گے۔ یہ دونوں ایک الگ مخلوق ہیں، ان سے کوئی مانوس نہیں ہوگا۔ مومن کے لیے نکیرین باعث عزت ہیں اور غیر مومن کے لیے باعث عذاب۔ منکر نکیر قبر میں مردے سے سوال کرتے ہیں تو دنیا میں کس کی عبادت کرتا تھا؟ مردہ جواب دیتا ہے اللہ کی۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تیرے درمیان بھیجا گیا تھا؟ مردہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے تجھے علم کہاں سے حاصل ہوا؟ مردہ جواب دیتا ہے قرآن سے۔ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا جاتا، اسے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور پھر اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ نافرمان بندے سے بھی یہی سوالات پوچھے جاتے ہیں، ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا، لہٰذا وہ گرز سے مار کھاتا ہے اور اسے جہنم کی خبر سنائی جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب کے موقع پر قرآن قبر میں شفاعت و بخشائش کے لیے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم رات کے وقت نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھا کرو۔ یہ آواز سن کر شیاطین، خبیث اور جن بھاگ جاتے ہیں اور فضا میں آنے جانے والے فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اور گھر کے افراد بھی آواز سن کر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔
یہ رات اگلی رات کو وصیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اس کی آخری رات تو اس پر آسان ہو جا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور غسل کی نگرانی کرتا ہے۔ جب کفن پہنایا جاتا ہے تو قرآن اس کے کفن اور سینے کے بیچ میں داخل ہوتا ہے۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن کفن اور سینے کے درمیان سے نکل کر مردہ اور منکر نکیر کے مابین کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قرآن سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان سے ہٹ جا کہ ہم اس سے سوال کریں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ اگر تم کو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا حکم ملا ہے تو تم اپنا کام کرو۔ اس کے بعد منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں اور اس سے صحیح جواب پا کر لوٹ جاتے ہیں۔ قرآن مردے کی جانب دیکھ کر پوچھتا ہے کیا تو نے مجھے پہچانا؟ مردہ جواب دیتا ہے نہیں۔ اس پر قرآن اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں قرآن ہوں، تو نے راتوں کو جاگ جاگ کر میری تلاوت کی، تو میری وجہ سے دن کو بھوکا پیاسا رہا، تو نے میری تعلیمات پر عمل کر کے کان کو آنکھ کو دنیا بھر کی برائیوں سے باز رکھا۔ آج اس قبر میں تیرا سچا دوست اور تیرا سچا بھائی ہوں۔ اب تو خوش ہو جا کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد اب تجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر قرآن اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے فرش مانگتا ہے کہ قبر میں بچھایا جا سکے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے فرش اور نورانی قندیل عطا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے 70,000 مقرر فرشتے نورانی قندیلوں اور فرش کو لے کر چلتے ہیں۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس لوٹ کر آتا ہے اور پوچھتا ہے اے اللہ کے نیک بندے، میرے یہاں سے جانے کے بعد تجھے گھبراہٹ اور وحشت تو نہیں ہوئی؟ مردہ جواب دیتا ہے نہیں، دیکھ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ فرش اور نور کی یہ قندیل مانگ کر لایا ہوں۔ فرشتے قبر میں فرش بچھا دیتے ہیں اور صاحب قبر کو اس فرش پر داہنے کروٹ لٹا دیتے ہیں۔ نور کی قندیل سے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ فرشتے یہ انتظام کر کے آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں تو مردہ ان کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد قرآن قبلے کی سمت کی دیوار کو دھکا مارتا ہے تو زمین مردے کے لیے تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ماں باپ سے حسن سلوک، ان کی خدمت، وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک، حقوق العباد، اللہ کی مخلوق سے صلہ رحمی کا سلوک، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام، اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہر وقت اس کا ذکر و فکر کرنا، ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے دور رہنا، ان کا استعمال نہ کرنا، ناحق کسی کا خون نہ کرنا، برے کاموں سے بچے رہنا، تمام برائیوں سے دور رہنا، اپنی آنکھوں، کانوں اور زبانوں کو بھی ان سے بچائے رکھنا۔ غرض یہ تمام اعمال قبر کے سچے ساتھی ہیں، قبر کی تنہائی کو دور کرنے والے ہیں، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے والے ہیں اور قبر کو جنت کا گوشہ بنانے والے ہیں۔ ان نیک اور صالح اعمال کے علاوہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ مردے کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں 30 آیات والی ایک ایسی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کرتی ہے اور لڑ جھگڑ کر اسے جنت میں داخل کر کے دم لیتی ہے، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ سورہ ہر شخص کے سینے میں محفوظ ہو۔ تیسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت کی اس نے قبر کے عذاب سے نجات پائی اور منکر نکیر کے فتنے سے بھی بچ گیا۔ حضرت عبداللہ بن شجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیماری کے دوران مرض کی حالت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا رہے اور اسی بیماری یا مرض کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر پورے صراط سے گزریں گے اور اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہ کر رات سوتے وقت سورہ ملک، سورہ سجدہ اور بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو آخری سفر کی پہلی منزل سے بآسانی گزر جاؤ گے اور اس کے بعد کی آنے والی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس اللہ اور اللہ کی اطاعت سے باہر رہ کر ایک نافرمان بندے کی مانی زندگی بتاؤ گے تو قبر میں نہ سورہ سجدہ ساتھ دے گی، نہ سورہ ملک مدد کرے گی، نہ سورہ اخلاص کام آئے گی۔ آخری سفر کی پہلی منزل پر ہی اٹک کر رہ جاؤ گے اور بعد کی منزلیں میں سخت امتحان کا باعث بنیں گے۔ جو شخص اللہ کو جان کر پہچان کر شرک، کفر اور بدعت سے بچے گا، اللہ کے اوامر اور فرائض بحسن خوبی ادا کرے گا، گناہوں سے بچنے لگے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔
قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خفگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلے گا اس کو قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرمانبردار بندے بن کر اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کے انعام و اکرام کے مستحق قرار دیے جائیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوئیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو مالک یوم الدین ہے، اے اللہ تو ہم سب کو، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بزرگوں کو، ہم سب کے استادوں، دوستوں، ساتھیوں، اہل خاندان کو، رشتہ داروں کو، اس شخص کو کہ جس کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے، تمام امت محمدی کو، جمی مسلمین و مسلمات اور جمی مومنین و مومنات کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ تو منکر نکیر کے سوالوں کے وقت کو ہم کو آسان کر دے، اے اللہ ہم دوزخ کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں قیامت کے روز متقی و پرہیزگار لوگوں کے ہمراہ اٹھا، اے فیض و برکت والے بزرگ تر اللہ تو تمام تر آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و امتہ رضوان تعالی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قیامت کے عبرت ناک منظر ہو اور انداز بیان ہو ریاض آفندی کا، تو پیکرے وجود میں آتی ہے ایک ایسی VCD جس کا نام ہے قیامت۔ میوزک کرافٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصل اے رحمان کی پیشکش قیامت۔ میوزک کرافٹ انٹرٹینمنٹ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں ریاض آفندی کی اثر انگیز تقریر آخری سفر کی پہلی منزل۔ آخری سفر کی پہلی منزل مناظر قبور کے ساتھ پہلی بار VCD پر پر اثر انداز بیان کے ساتھ ساتھ نہ صرف سنیے بلکہ دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیائہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فیصل اے رحمان کی پیشکش آخری سفر کی پہلی منزل۔